عمر بن عوف ایک قبیلہ ہے، ان کے آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جا کر ان میں صلح صفائی کرانے تشریف لے گئے۔ تو بلال نے اذان دی اور انتظار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی نہیں ہوئی۔ تو وہاں اتنے مشغول رہے، اتنے مصروف رہے کہ آپ نے نماز کو بھی مؤخر کرنا یہ اس کو جو ہے وہ برداشت فرمایا۔ بہرحال انتظار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو بلال آئے ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ابھی تک، تو آپ نماز پڑھا دیں گے، لوگوں کی امامت کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں کر دوں گا۔ نماز کے لیے ابوبکر آگے ہوئے، ابوبکر نے نماز شروع کی۔ نماز کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، اور تالیاں بجانی اتنی زیادہ شروع کر دی کہ ابوبکر عام طور پر نماز میں کسی چیز کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، تو آپ نے بھی کنکھیوں سے دیکھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صف میں ابوبکر کی امامت میں نماز میں شامل ہو گئے۔ اس سے محدثین اور فقہاء نے بہت سے دلائل حاصل کیے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو ہم کسی اور وقت اس پر بات کریں گے۔ تو ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلم شریف ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اور الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے ابوبکر کو اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھیں، لیکن پھر بھی وہ پیچھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے، مصلی پر تشریف فرما ہوئے، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی۔ اس سے استخلاف کا بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ تو آپ نے نماز جب پوری کی تو لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، نماز میں عورتوں کی طرح تالیاں مت بجایا کرو، جب تمہیں کسی کو متوجہ کرنا ہو تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ تو اس لیے اگر امام سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اس سے سہو ہو جاتا ہے، تو مقتدیوں کے لیے کیا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں گے یا الحمدللہ کہیں گے یا اللہ اکبر کہیں گے، تالی نہیں بجائیں گے۔ عورت اگر پیچھے کھڑی ہو، ایک بندہ ہے اپنے گھر والوں کی امامت کر رہا ہے اور پیچھے اس کے خواتین کھڑی ہیں، تو خاتون کی آواز بھی چونکہ پردہ ہے تو خاتون کے لیے تصفیہ کرنا ہے، یعنی وہ ہاتھ یہاں رکھتی ہے تو یوں تالی بجائے گی متوجہ کرنے کے لیے امام کے لیے، وہ سبحان اللہ نہیں کہے گی بلکہ کیا کرے گی؟ یوں تالی بجائے گی۔ اور مرد کیا کرے گا؟ وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کرے گا۔ یہ تو مسئلہ آ گیا متوجہ کرنے کا۔ اور پھر ابوبکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر، اے ابوبکر، جب میں نے تم کو حکم دے دیا تھا کہ آگے کھڑے رہ کر نماز پوری کرو تو تم نے پوری کیوں نہیں کی؟ ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے ابی قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے مناسب ہے کہ وہ امامت کرائے اور آگے ہو؟ بر یہ تو ادب کا مقام تھا۔ تو گویا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو سمجھ گئے تھے کہ کون سا حکم وجوبی ہے اور کون سا حکم استحبابی ہے اور کون سا حکم سنت کے درجے میں ہے۔ تو یہ استحبابی حکم تھا۔